قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اور یہ بہت ہی ایک ملنسار، ایک با اخلاق اور بہت ہی ایک خوبصورت انسان تھا۔ تو اسی کی وجہ سے لوگ جو ہے اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس کا احترام بھی کرتے تھے، اس کی عزت کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ اتنا اخلاق والا بندہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے بہت زیادہ دولت مل گئی، کافی زیادہ اس کے پاس مال آ گیا، تو اس کی طبیعت میں نا ایک دم سے تغیر پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا اس کی طبیعت کے اندر، اور مال ملنے کے بعد یہ بہت زیادہ اترانے لگا۔ مطلب لوگ جو ہے نا کافی زیادہ اس سے متاثر ہونے لگے کہ بھئی یہ تو اتنا زیادہ بن ٹھن کے نکلتا ہے، اور بھئی جس سے گھر سے باہر نکلتا ہے بہت تیار ہو کے نکلتا ہے، تو اس کی طبیعت میں ایک تکبر سا آ گیا تھا، تغیر سا آ گیا تھا، اور اس چیز نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بنا دیا تھا۔ تو قارون کا جو خزانہ تھا وہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے، بہت بڑی طاقتور جماعت، اس کے خزانوں کی چابیاں، صرف چابیاں جو تھی نا وہ نہیں اٹھا سکتی تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ لاد لاد کے لائی جاتی تھی، ایک مضبوط طاقتور جماعت جو ہے قارون کے خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، یعنی کہ کتنا زیادہ کثیر تعداد میں اس کا خزانہ تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس نے جو ہے کیا زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہو کر یہ کہا، عہد کیا کہ میں جو ہے اپنے مال میں سے 1000واں حصہ جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالوں گا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے عہد کیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنے مال کا حساب کتاب لگایا تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایک بہت بڑی رقم بن رہی ہے زکوٰۃ کی مد میں، جو کہ نکل جائے گی اس کے مال میں سے۔ تو پھر اس کی طبیعت میں ایک حرص اور بخل پیدا ہو گیا، بہت زیادہ یہ جو ہے حرص کرنے لگا کہ بھائی اتنا سارا مال تو میرا زکوٰۃ کی مد میں نکل جائے گا۔ اس بدبخت نے کیا اس نے یہ کیا کہ اس نے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بہکانا شروع کر دیا کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ تمہارا مال ہتھیانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تمہارا مال لے لینا چاہتے ہیں، جب بھی یہ اتنی زیادہ مد میں جو ہے یہ مال نکلوا رہے ہیں زکوٰۃ کی مد میں۔ تو اس نے جو ہے لوگوں کو اس طرح سے بہکایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اس نے اتنی زیادہ یہ اپنے دشمنی میں آگے بڑھ گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس نے ایک گندی چال چلی، بہت ہی گھنونی چال۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس نے ایک عورت کو، بنی اسرائیل میں سے ایک عورت کو اس نے تیار کیا اور اس بات پہ آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہوں گے، وعظ فرما رہے ہوں گے، تو اس وقت تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان لگانا۔ تو چنانچہ وہ عورت تیار ہو گئی اس بات پہ، اور جیسے ہی ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب بیان فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، تو اچانک ہی قارون نے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوک دیا اور کہا کہ آپ نے جو ہے فلانی عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ٹائم فرمایا کہ اس عورت کو پیش کیا جائے، اس عورت کو لایا جائے۔ تو جیسے ہی اس عورت کو لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کو دریا پھاڑ کر بنی اسرائیل کو پار کرا دیا اور فرعون سے نجات دلوائی، اس رب کی قسم کھا اور بتا دے کہ کیا سچ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اتنا تھا کہ وہ عورت سہم گئی، وہ عورت ڈر گئی، اور اس عورت کے منہ سے سچ نکل گیا کہ بھائی قارون نے مجھے کثیر تعداد میں دولت دے کر تیار کیا تھا کہ میں آپ کے اوپر جو ہے یہ بہتان لگاؤں۔ جیسے ہی یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سجدہ شکر میں گر گئے اور رونے لگے۔ روتے روتے سجدہ شکر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ اے اللہ، قارون کے اوپر اپنا عذاب، اپنا قہر، اپنا غضب نازل فرما۔ اور جیسے ہی یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ بھائی جو قارون کے ساتھ ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور جو میرے ساتھ ہے وہ ایک طرف ہو جائے۔ تو پوری قوم جو بنی اسرائیل کی تھی وہ سارے کے سارے سوائے 2 خبیثوں کے، پوری قوم جو ہے وہ ایک طرف ہو گئی، اور وہ 2 خبیث جو تھے وہ قارون کے ساتھ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ سب علیحدہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور کیا فرمایا اس نے کہ اے زمین، قارون کو پکڑ لے۔ تو اسی وقت زمین جو ہے اس نے قارون کو گھٹنوں تک، نیز تک جو ہے وہ پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات دوبارہ فرمائی تو زمین نے قارون کو جو ہے کمر تک پکڑ لیا۔ قارون بہت زیادہ چلانے لگا، بہت زیادہ بلبلانے لگا، بھائی رشتہ داریوں کا واسطہ دینے لگا، بہت زیادہ واسطہ دینے لگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار یہ بات فرمائی، اور آخر کار ہوا یہ کہ زمین نے پورا کا پورا قارون کو نگل لیا۔
وہ جیسے ہی قارون کو اس نے پورا نگل لیا تو یہ جو دو خبیث جو الگ ہوئے تھے، کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا دل مکمل طور پہ بند ہو جاتا ہے تو اس کو نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ کوئی چیز اس کو دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس ایک ایسی مہر دل پہ لگ گئی ہوتی ہے کہ نہ کوئی بات ان کے دل میں جا رہی ہوتی ہے اور نہ کچھ ان کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا، ان خبیثوں نے بولا کہ یہ تمام چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی کی ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کی ہیں کہ تاکہ قارون کا خزانہ اور قارون کا جو گھر ہے جو سونے کا تھا اس پہ قبضہ کر سکے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ قارون کا جو خزانہ تھا اور قارون کا جو گھر ہے یا اللہ یہ بھی اس کے ساتھ دھسا دے۔ تو اللہ پاک نے قارون کا خزانہ اور اس کا گھر جو کہ سونے کا تھا وہ پورا کا پورا جو ہے زمین میں ایسے کا ایسا ہی دھسا دیا، جو جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ چونکہ وہ اترانے لگا، چونکہ اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، تو اللہ پاک نے اس کو بھی عبرت بنا دیا۔ تو اس چیز سے ہمیں کتنی زیادہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جو ہے اترانا نہیں چاہیے، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند، اللہ پاک کو زمین پہ پٹک کے چلنا نہیں پسند۔ اللہ پاک آپ کی اور ہم سب کی، اللہ پاک ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔